سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اس سورہ بقرہ دی تفسیر وچ موجود ہے۔ ضیاء القرآن، کنز الایمان، تفسیر مظہری، تفسیر کبیر، انہاں دی جا کے سٹڈی کرو تو میں پتہ ہے تھے پوائنٹ بیان کی کرن لگا ایز اے طالب علم۔ پوائنٹ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ضرور نے لیکن امام الانبیاء نہیں، آپ نبی ضرور نے لیکن تائیدار ختم نبوت نہیں، آپ نبی ضرور نے لیکن رحمت للعالمین نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے کمالات دی حد دے، آپ دے درجات دی حد دے، آپ دے اختیارات دی حد دے، آپ دی شانہ دی حد دے، آپ دی معجزات دی حد دے، آپ دی پاور دی حد دے، آپ دی نبوت دی حد دے، جی دی حد دے او دے کل منگنا جائز ہے تے جی دی رب نے حد دی کوئی نہیں رکھی۔ یہ تھا پیغام، آگے بڑی لمبی بات ہے۔ یہ میں پہلا میسج وقاص صاحب کے دولہ بننے کی خوشی میں حضور کے غلاموں کے حسین مرکز میں بیٹھ کر یہ میں پہلا میسج دے رہا ہوں۔ ایز اے طالب علم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی علامہ سورہ بقرہ کی تفسیر سے کہیں سے دکھائے، کوئی بھی تفسیر ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سوالیوں پہ شرک کا فتوہ لگایا۔ پانی تو انہوں نے نبی سے مانگا ہے۔ احباب وقار، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کی حد ہے، جن کی حد ہے ان سے مانگنا جائز ہے، تو جن کی رب نے حد ہی نہیں رکھی۔ ویسے میں ایک بات کر جاؤں، پیر عابد قریشی صاحب کی موجودگی میں بات کرنے لگا ہوں۔ شاہ جی، لوگ تو کہتے ہیں نبی سے مانگو تو وہ کچھ نہیں دیتے، اپنی اپنی فکر ہے، ہمیں اپنی اپنی سوچ ہے، کسی کی سوچ پہ ہمیں قدغن لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تو اہل ایمان کا جو نظریہ ہے وہ بیان کرنا ہے قرآن کے مطابق۔ لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگو تو وہ کچھ نہیں دیتے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، عمر ابن خطاب ہدایت کی دولت مانگنے رسول کے دروازے پہ خود چل کر نہیں آئے۔ میرے نبی نے عمر ابن خطاب کو ہدایت کی دولت اللہ سے بن مانگے لے کر دی۔ احباب وقار، جو بن مانگے اتنا عطا کرتے ہیں اور وہ بھی غیروں کو، وہ بھی غیروں کو۔ عمر تو بیٹھے تھے اس وقت کفار مکہ کی میٹنگ میں، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ جناب رسالت مآب کے قتل کا دعویٰ اور اعلان کر رہے تھے، اور ادھر تلوار تھی عمر کے ہاتھ میں، ادھر محمد کی دعا تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں دعائیں تقدیریں نہیں بدلتی، ان سے اتنا تو پوچھو، عمر کی تلوار جیتی ہے یا محمد کی دعا جیتی ہے؟ اور کوئی جواب نہیں آئے گا، جواب ایک ہی آئے گا، عمر کی تلوار ہار گئی، مصطفیٰ کی دعا جیت گئی۔ میری گل لمبی نہ ہو جائے، میں گل نو کلوز کرنے لگا۔ اتھے بلکہ میں ایک اور اشارہ، سید زادے بیٹھے ہیں میری دائیں طرف، آپ دی نگاہ دا سہارا لے کے میں اشارہ کر جانا کہ اہل طائف جنہ میرے آقا نو پتھر مارے سن، ظلم انہاں بڑا کیتا ہے، بڑے ظالم نکلے، لیکن اگو ویکھو او جنہ حضور نو پتھر مارے نا، انہاں آ کے میرے نبی کل معافی بھی نہیں منگی، سرکار دی بارگاہ وچ آ کے ندامت دے آنسو بھی نہیں بہائے، یہ بھی نہیں کیا جی ساڑھے کو زیادتی ہوئی، ایدے ان توجہ کرنا، افسوس بھی نہیں کیتا۔ اس دے باوجود جدو جبریل نے کیا یا رسول اللہ، جنہ پتھر مارے نے انہ تے اللہ نے عذاب نازل کرنے دا ارادہ فرمایا، تے رب نے من کیا کہ جبریل
پہلا میرے محبوب دی مرضی پوچھ، اج میرا ارادہ نہیں چلنا، مرضی میرے یار دی جا۔ بڑی گہری بات ہے، آپ کا بڑا اعلیٰ ماحول ہے۔ اللہ کی قسم ہے، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ جب جبریل طائف کے باغ میں حاضر ہوئے، جس باغ کے اندر حضور جلوہ افروز تھے، میرے آقا کا پورا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ ہم نے دین کے لیے مارے نہیں نہ کھائیں، یہ دین کی قدر پوچھنی ہے تو حسین کے نانا سے پوچھو، جنہوں نے اس دین کی خاطر پتھر کھائے ہیں، جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی گردن پہ اوجریاں برداشت کی ہیں، جنہوں نے اس دین کی خاطر پاؤں کے نیچے کانٹے برداشت کیے ہیں۔ اللہ اکبر، دین کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو دین کی خاطر سولی پہ چڑھے۔ احباب جی وقار، اب جملے کی طرف غور کرنا۔ جبریل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کر دو جی، آواز بالکل ایسا۔ میں آج سور شور کو نہیں لانی، اصل میں جگراتا ہے بہت زیادہ۔ میں دن میں بھی 2 تقریراں کی تھی، یعنی میں رات چیچا وطنی سا، صبح شام چل رہے ہیں تے سور والا کام میرے کو ہونا ہی کو نہیں تے میں سادہ جی نا 15-20 منٹ تقریر کرنی، آواز ہور کم کر دیو، انہا ساؤنڈ چلایا سور والا تے یہ ماحول بغیر سور تو سور ویچے، بڑا اعلیٰ ماحول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں جو بات آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ جبریل نے جب عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے طائف والوں پہ عذاب نازل کرنے کا، لیکن رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میرے محبوب کی مرضی پوچھو، اگر میرے محبوب کی مرضی ہونا عذاب نہ آئے تو پھر میں رب کا ارادہ نہیں چلے گا، مرضی میرے یار کی چلے گی۔ بابا جی حنیف مدنی صاحب، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، عذاب آنا تھا کافروں پہ، بھیجنا بھی رب نے تھا، تو رب پہلے محبوب سے پوچھتا ہے محبوب بتاؤ میں ان پہ عذاب بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ جس رب نے 11 واری پوچھے تھے اسی کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے سنیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور فرماتے ہیں جبریل اگر میری مرضی چلنی ہے تو پھر مصطفیٰ کی ایک ہی خواہش ہے کہ جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں ان پہ عذاب نازل نہ ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کیا پھر عذاب رکا ہے یا نہیں رکا؟ رکا ہے۔ اللہ نے ان طائف والوں پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ پیر عابد قریشی صاحب، جو نبی غیروں پہ عذاب نہیں آنے دیتے وہ اپنوں پہ عذاب کیسے آنے دے؟ اچھا اب آگے والی جو بڑی گہرائی والی بات ہے وہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ عذاب رک گیا، اللہ نے اپنے ارادے کو ختم کر دیا، مصطفیٰ کے کہنے پہ عذاب نازل نہ کیا، رک گیا۔ جب عذاب رکا نہ تو فوراً کائنات کی دولہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پتہ عرض کیا کرتے ہیں، اے میرے مالک جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے نبی کی زبان پہ یہ دعائیہ جملہ آیا کہ مولا جنہوں نے مجھے زخموں سے چور چور کیا ہے ان کو ہدایت عطا فرما۔ ارشد مغل صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے بیٹے کی خوشی کے موقع پہ ان کا جشن منایا ہے جو پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں۔ آئے ہائے، جن کے دل میں غیروں کے لیے اتنی حسین تڑپ ہے ان کے دل میں درود پڑھنے والوں کے لیے کتنی حسین تڑپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون سنو جڑی میں گل اگلی آپ دی بارگاہ پیش کرن لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے حامی لئی پار دی، شاہ جی آپ نے انہوں نے کیا تھوڑی دیر رکو، ہونے پانی دا انتظام ہو جانا۔ آپ نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھا میرے مالک یہ پیاسی قوم ہے، انہاں دی لب خشک نے، زبانہ خشک نے، انہاں پانی بڑا تلاش کیتا ہے، انہاں کدھروں پانی نہیں ملیا، یہ میرے دروازے تے آئے نے، میں تیرا نبی ہاں تے مولا
میں انہاں واسطے پانی منگنا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پیاسی قوم واسطے پانی منگیا تے منگیا کدے کلوں رب العالمین کل کدے کل منگیا سارے بولو کتنے کل منگیا اے بلال رضا مدنی صاحب نے تو انہاں بلایا ہے کہ انہاں کمال ہی کر دیتی ادھے کوئی شک نہیں انہاں کوئی کمی رہنے نہیں دیتی تو تھوڑا جنہ کوآپریٹ میرے نال بھی کرو تے کھل کے آکھو کدے کل پانی منگیا رب العالمین ان توجہ کرنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی اس کائنات دے خالق کل منگیا جس نے پتھر وچوں ڈاچی پیدا فرمائی جس نے بغیر سبب تو مریم علیہ السلام نو حسین بیٹا تھا فرمایا جس نے بغیر والدین تو آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے ایدہ مطلب ہے کہ او رب جدے کل موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم واسطے پانی منگیا نا او کسے سبب دا محتاج نہیں او اللہ کل شین قدیر قادر مطلق ہون ایتھے خصوصی توجہ کرنی جیڑا کسے سبب دا محتاج نہیں نا اس کائنات دے خالق نے موسیٰ علیہ السلام نو پتہ کی کیا ہے اے کلیم تھوڑی پیاسی قوم نو پانی ملے گا لیکن پہلے شرط ہے تھوڑی چھڑی وسیلہ بنے تھوڑی چھڑی وسیلہ بنے وہ وسیلہ کنج بنے فوراً حکم آیا فَقُلْ نَدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اے کلیم اپنی چھڑی نو پتھر تے مارو تھوڑی پیاسی قوم نو پانی مل جائے اس ساری گفتگو کو میں خلاصہ تھا ان لفظوں میں کلوز کرنے لگا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پیاسی قوم نبی کی طرف دیکھ رہی تھی پیاسی قوم نبی کی طرف دیکھ رہی تھی نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خدا نبی کی چھڑی کی طرف دیکھ رہا اللہ اکبر خدا نبی کی چھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا پھر وہ چھڑی وسیلہ بنی اس کے بعد پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے ایک تے اے منظر قرآن دیندہ ایک اور منظر میں پیش کر دینا اور اس تو بعد میری حاضری مکمل ہو جائے گی فرعون دا دربار موسیٰ علیہ السلام اتھے تشریف لائے گئے اور موسیٰ علیہ السلام توحید دا ذکر کرن گے وحدانیت دا پرچم لہرام پوائنٹ وال غور کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نو ویک کے فرعون نے جادوگرانو پتہ کی کیا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ میرے نہ بحث کر دیں اور لاجواب کر دیں آج اس طرح دے کرتب دا اظہار کرو کہ موسیٰ علیہ السلام پیڑ چھڑ کے نسن اور انہوں نے شکست ہوئے فرعون دے جادوگرانے فرعون دے سامنے حامی پری اور انہاں کی کیتا انہاں جادو پڑے آج جادو پڑھ کے پھوک ماری اور ہاتھان دے اندر جڑیاں رسیاں سن انہوں نے زمین تے سٹے اور رسیاں ساریاں سب بن گئی یہ بالکل قرآن وچ تفصیل موجود ان فرعون دے جڑے جادوگر سننا انہاں دے ذہن دے اندر ایسی کہ انسان سب دا نکا جا بچہ ویکھے گھبرا جاندا ہے جدو اتنے سب پھرن گے موسیٰ علیہ السلام گھبرا جان گے پیڑ چھڑ کے نس جان گے شکست ہوئے گی لیکن انہوں نے اے نہیں سی پتا کہ ولی نہیں گھبران دے نبی کن گھبرائے ولی نہیں گھبران دے نبی کن گھبرائے گا بہت توجہ کرنا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جڑے ولی نے انہاں دے نزدیک خوف اور غم نہیں ہوندا تے نبی او کن گھبرائے گا توجہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فوراً جدو ویکھیا نا ماحول کہ ہاتھ دے اندر تے رسیاں زمین تے آئیاں تے سب بن گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتا ہے میرے مالک میریاں اکھاں نے اج تک منظر نہیں ویکھیا جڑا اج ویکھ رہی ہیں
تے میں تے آیا سن تیری توحید دا پرچم لہران، تیری وحدانیت دے ڈنکے بجان فرعون دے محل دے اندر۔ سرگودا والے ہو، اے بات قرآن دے اندر موجود ہے، میں او دا خلاصہ عرض کرن لگا۔ کائنات دے خالق نے اس موقع تے بھی کیا ہے، اے کلیم فرعون دے محل چ میری توحید دا پرچم لہرایا جائے گا، میری توحید دا ترانہ پڑھیا جائے گا، لیکن اے موسیٰ اتھے بھی تواڈی چھڑی وسیلہ بنی۔ اللہ اکبر، کس طرح چھڑی وسیلہ بنی ہے؟ فوراً رب نے حکم فرمایا فعل کی اساد، اے موسیٰ اپنی چھڑی نو زمین تے پھینکو۔ آپ نے چھڑی زمین تے زٹی، وہ اجدہا بن گئی۔ ان ڈنڈا کہہ لو تامی ٹھیک ہے، ان چھڑی کہہ لو تامی ٹھیک ہے، ان اصحاب مبارک کہہ لو تامی ٹھیک ہے، ان ایک سارے کام کیتے۔ اچھا وہ جدو اجدہا بنی نا، وہ جتنے سب سن سارے ان اس نے 1 2 3 کر کے تناول کر لے۔ فرعون دے جڑے جادوگر سن نا، انہاں جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چھڑی دا اے معجزہ ویکھیا نا، اے سیدزادے بیٹھے نے عالم دین نے پوچھ لو تائید کرنگے کہ وہ جڑے جادوگر سن نا، انہاں یہ نہیں کیتا کہ فرعون دے محل چو نکل کے اسی موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھا گے، نا نا، انہاں اتھے ہی فرعون دے محل دے اندر فرعون دیاں اکھاں چکھاں پا کے پھر موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے، اور انہاں فرعون نو پتہ کی کیا؟ آج تو بعد اساں 3 سجدہ نہیں کرنا، اساں موسیٰ دے رب نو سجدہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ انہاں دی زبان تے اے ترانہ جاری ہویا ہے فرعون دے محل دے اندر۔ غور کرنا، ابابش بقار کسے ظالم، کسے جگیردار، کسے بدماش او دے سامنے حق بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن انہاں دی جرت ویکھو کہ انہاں نے موسیٰ علیہ السلام دے غلامہ نے فرعون دیاں اکھاں چکھاں پا کے توحید دے ترانے بھی پڑھے، اور جدوں نہ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا فرعون نے بڑی وڈی تمکی لائی۔ قرآن دے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا لَوْقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام دا تسا کلمہ پڑھیا تے تو نہیں پتا کہ میں فرعون ہاں، اور میں تواڈا سجا بازو تے کھبی لات تے کھبا بازو تے سجی لات کراس ٹکڑے کروا دینے۔ او دے ذہن دے اندر ایسی، فرعون دے ذہن دے اندر ایسی، اے جدو میں تمکی لانگا نا تے اے موسیٰ علیہ السلام دا دامن چھوڑ دیں گے، لیکن انہاں دی جرت ویکھو، انہاں فرعون دی تمکی سنی تے موسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھنے والے نے فوراً پتا فرعون نو کی کیا ہے، فق دی ما انتقاد، تیرے کل جو کو جو اندہ کر لے، اساں حضرت موسیٰ نال بے وفائی کو نہیں کر لے۔ یہ ہے نبی کے ساتھ وفا، کہ ایک طرف وقت کا بہت بڑا ظالم فرعون، اس کی دسترس، اس کی پاور، اس کی اتھینٹک جو طاقت تھی وہ مسلمہ تھی، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کا جلوہ تھا، وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا بھی فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ کا کلمہ۔ اباب وقار انہوں نے فرعون سے کیا کہا؟ ہمارے ٹکڑے کرنے ہیں کر دو، ہمارے بازموں کو قلم کرنا ہے کر دو، ہم نے موسیٰ سے بے وفائی نہیں کر۔ پیر عابد قریشی صاحب جن کے سامنے موسیٰ کا جلوہ ہو، کلیم کی جھلک ہو، موسیٰ کا حسن ہو، ارے ان کی جرت کا یہ لیبل ہے، وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں فق دی ما انتقاد، یہ قرآن ہے، میں کسی شاعر کے شعر کا سہارا نہیں لے رہا، یہ رب کا کلام ہے، اور میں آپ کے سامنے حقائق عرض کر رہا ہوں۔ ارے انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے ٹکڑے کر دو، ہم نے اللہ کے نبی جناب موسیٰ سے بے وفائی نہیں کرنی۔ سرگودا والو، جن کے سامنے موسیٰ کا حسن ہو، کلیم کا جمال ہو، موسیٰ کا معجزہ ہو، ارے ان کی جرت کا یہ لیبل ہے، وہ فرعون سے کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے بھی کر دو، ہم پھر بھی موسیٰ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ ان کی جرت کا اگر یہ لیبل ہے، ان کا لیبل کیا ہوگا جن کے سامنے رکن مصطفیٰ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
یہ میسج لے کر آیا ہوں. یہ بہت بڑا ہم پیغام ہے. بلال رضا مدنی صاحب یہاں تو فرعون نے فقط اتنا کہا تھا کہ میں آپ کا دایاں بازو اور ٹانگ یہ کراس ٹکڑے کروا دوں گا. ارے رب کعبہ کی قسم جن کے سامنے حسن مصطفیٰ ان کا پتہ لیبل کیا تھا غازی علم الدین کو ارے بازو ٹکڑے کرنے کی دھمکی نہیں دی گئی تھی. وہاں پہ جج کا فیصلہ تھا سولی پہ چڑھایا جائے گا لیکن علم الدین نہ گھبرایا ہے. زبان پہ درود و سلام کا نغمہ تھا, چہرے پہ مسکراہٹ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی سے وفائیں کرنے والے آپ حضرات بیٹھے ہیں اور جنہاں دے جنازے 2.25 کروڑ کو مل گئے نا. کئی بندے عقل تے پرکھ کے بابا جی آندے نے جی 2.25 کروڑ جنازے دے اندر, اور میں کیا عقل تے مت پرکھ اس جنے دی غیرت دا لیول تے ویکھ. ہائے ہائے غیرت دا اتنا لیول کہ 22 ربیع الاول نو آپ دے پتر دی شادی سی, دعوتاں تقسیم ہو گئیاں, گڈاں چلیاں گئیں. پوچھو ارشد مغل صاحب نو ارے جب بیٹوں کی شادی کی ارے دعوتیں تقسیم ہو جائے پھر انسان کی ذہنی توجہ کا عالم کیا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ارے دعوتی کارڈ تقسیم ہو چکے تھے. 22 ربیع الاول کو علامہ حافظ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین آپ کے شہزادے نے دولہا بننا تھا. ارے برات نکلنی تھی. فرانس کے بدماشوں نے حسین کے نانا کی توہین کر ڈالی, ان پلیتوں نے مصطفیٰ کی توہین کی. علامہ خادم رضوی نے اپنے بیٹے سے کہا تو دولہا بن نہ بن, میں یار کی عزت لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. تسی بڑے ذوق والے ہو, حقیقت ہے. اے سرگودے دا پہلا مجمع ویکھیا ہے, میرا دل سی میں گونگلوں تو مٹی لاواں تے میں اجازت لواں, پر تسی تے بڑے ذوق والے ہو. کمال آپ دا پیار ہے. نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں, حضور امیر المجاہدین فرماندے سن نبی نہ یاری لانی یا تے اننے واہ یاری لانی. ہائے ہائے وہ اننے واہ یاری دا پتہ لیول کی ہے. ایک پاسے سکا پیو ہوئے, دوجے پاسے نبی دا بستر ہوئے, تے سکا باپ جنہیں کلمہ نبی دا نہ پڑھیا ہوئے وہ حضور دے بستر تے بین لگے, تے سکی تھی بول کے آندھی ہے بابا تینوں میں رسول دے بستر تے بین نہیں دینا. تے باپ ویرانوں کے آکھے میں تیرا باپ ہاں تو میری تھی ہیں, بین کیوں نہیں پی دیں دی. تے امی حبیبہ سکے پیو نو آکھن ابو سفیان تیرے گلے وچ میرے محبوب دی غلامی دا پٹا نہیں آیا. بابا تیرا جسم پلید محمد دا بستر پا اے جے نبی نال انے واہ یاری انے واہ وفا. توجہ کرنا, شمع رسالت دے پروانے لوگ بیٹھے ہو, قرب و جوار بھی جو تشریف لے کے آنے والے ہو. اگلا جملہ بابا جی نیف مدنی صاحب تڑپ گئے. حضرت امی حبیبہ نے اباب زبکار اپنے باپ کو میرے نبی کے بستر پہ بیٹھنے نہ دیا. میں پتہ جملہ کیا کہنے لگا ہوں, سیدہ آمینہ یہ بستر رسول نہیں یہ والدہ رسول ہے. حضرت عبداللہ یہ بستر رسول نہیں یہ والد رسول ہے. مجھے اتنا کہنے دو جن کا بستر اتنا پاک ہے ان کی والدہ کتنی پاک. آؤں میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو, شمع رسالت دے پروانوں. اتھے کہ میں بڑی اعلیٰ داستان بیان کرنے لگا, لیکن اس تو قبل ایک وری میرے نہ مل کے گونج پیدا ہو جائے, کوئی زبان خاموش نہ روے, میرے نہ مل کے پڑھنا. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. کوئی زبان خاموش نہ روے, جتنے جوانوں ذرا تڑپ جاؤ آج انج جذبے دے اندر بول. ارے دشمن بھی من جائے ایدہ جینا بھی نبی واسطے, ایدہ مرنا بھی نبی واسطے. ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. اور
मेरा पुत्रा तू केड़ी सोच विच एक बल्ले वाली पार्टी वाला लगदा है सारे कोई पढ़ो हमारा नबी मौजज़ा बन के आया आओ मेरे मुसलमान भाइयों मेरे साल दे परवानो एक बीबी बाबा जी मेरे नबी दी बारगाह वल्ला रही है ओदे सर ते हया वाला दुपट्टा नहीं अबाबे जी वकार सरकार दी करे बारगाह वल्ला रही है मेरे आका खाना तनावल फरमा रहे सन जदों नबी दी अदा दा जिक्र होवे मचल जाया करो उसकी पता वजह क्या है मेरे नबी ने एक दिन सहाबा की मौजूदगी में कहा था मैं कभी कभी अरे मिसवाक इसलिए नहीं करता कहीं मेरा खुदा मेरी इस अदा को देखकर मेरी उम्मत पे फर्ज ना कर दे अल्लाह अकबर कबीरा जरा बाजू निकाल कर कह दो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह बड़ी मेहरबानी मेरे नबी नाल वफावा करने वाले पीरा बद कुरैशी साहिब सारे मौलवी बयान कर देने अरे सारे सकालर बयान कर देने तारे खत्मे नबूवत ने फरमाया मैं कदी कदी इस वास्ते में सवाक नहीं करता किधरे मेरा खुदा मेरी इस अदान होवे के मेरी उम्मत ते फर्ज ना कर देवे बिलाल रज़ा साहिब ताई ते मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाम रज़ा खां ताईदारे बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इश्क दी दुनिया च मस्त होके कलम उठा के गया अपने मौला का कौन है कायनात मोमिना दी अम्मी अल्लाह अकबर कबीरा ओ सिर गोदा वाले हो अगली भी गल बड़ी आल है लेकिन एक बारी नारा है हैदरी मैं बाबा जी आपके स्टेज पे आपके इलाका में ये पहली दफा इन मुसलमानों को ये चीज शेयर करने लगा हूं दो नुक्ते हैं बड़े कीमती मेरी खुराक है पॉइंट क्या पेश करना पॉइंट नुकात एज ए तलब इल्म पहला नुक्ता सुनो अरशद मुगल साहिब हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा आयशा सदीका हजरत उम्मे हबीबा ये जितनी मेरे नबी की अजवाज है ना ये जब तक हुजूर के अक़द में नहीं आई थी मेरे आका के निकाह में नहीं आई थी रसूल पाक के अरे हरम में नहीं आई थी इन औरतों की दुनिया में मिसल थी इनकी मिसल थी इन जैसी औरतें थी लेकिन जब ये मोहम्मद के हरम में आए हाय हाय बाजू निकाल कर दो कह दो सुभान अल्लाह काबा की कसम मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सैयदा खतीजतुल कुबरा आयशा सदीका से लेकर उम्मे हबीबा तक ये जितनी अज़वाज रसूल है जब तक मेरे आका के हरम में ये पाक दामन औरतें नहीं आई थी इनकी कायनात में मिसल थी इन जैसी कायनात में औरतें थी लेकिन लोगों जब ये मुस्तफा के अक़द में आई ये मेरा फैसला नहीं ये कायनात के रब का फैसला है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना मिनन निसा ऐ मोहम्मद की अज़मात कल तुम्हारी मिसल थी लेकिन आज तुम मेरे यार के हरम में आ गई ना आज मिसल है ना क़यामत अल्लाह की कमाल आपने मेरे मिजाज को जिला दी है अरे जला दो ऐसे लिटरेचर को जिसके अंदर सिर्फ या मदद बाकी सब शिर्क व बिदअत मुस्तरद करो ऐसी सोच को दुनिया को बता दो चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले ये सोच ये ख्याल ये नजरिया कुरान के भी मुताबिक है मोहम्मद के फरमान जिन्होंने इस गल की समझ आई है हुण संगियां की डिमांड भी पूरी हो जाएगी ते हुण मेरी मशीनरी भी कुछ गर्म हो आई कमाल एक बारी प्यार ना पढ़ना सब तो वाला मकाम वाला हुशान वाला मेरा नबी गूंज पैदा हो जाए चेहरे पे मुस्कुराहट सब तो वाला मकाम वाला हुशान वाला मेरा नबी
کمال دونوں ایتھے بازو لے آکے لہرا کے رانا وقاص میرا بیٹا اللہ اپنی محبت قبول فرمائے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے ساٹھ ورگے نکم میں آنو نبھون والا میرا نبی ہے ساٹھ ورگے نکم میں آنو نبھون والا میرا نبی سرگودا والیو بڑیاں بڑیاں نبیاں نے نکاح کیتے انہاں دے حرم دے اندر ارے جڑیاں خواتین آئیاں نا انہاں دی عظمت نو سلام ہوئے حاجرہ دا مقام کوئی کام تے نہیں نا جڑی ابراہیم دے حرم بھی چاہیے حاجرہ دے قدم لگن صفا مروہ دیاں پہاڑیاں اللہ دی نشان غارت مت مومنوں میرے نبی نال وفاواں کرن والیو ارے بڑا مقام ہے لیکن رب دی قسم چاہ کے آنا اللہ نے حاجرہ واسطیو او اعلان نہیں کیتا جڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہاں نو سمجھ آئیے نعرہ رسالت اب سنیے آپ تڑپ جائیں گے وہ بیٹی جو وقاص صاحب کے حرم میں آنے والی اللہ اس بچی کو زہرا پاک کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ساری زندگی انہیں شرم و حیا کی دولتیں عطا فرمائے یہ دولہ بنے ہیں اباب جی بکار انہوں نے شادی کے موقع پہ میرے نبی کا جشن اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں قبلہ رب کا فیصلہ ہے نبی کی ازواج ان کا کردار بے مثل ان کا شرم و حیا بے مثل ان کی سیرت بے مثل ان کا جلبت اور خلوت کے معاملات بے مثل مغل صاحب نبی کی ازواج کی اگر مثل نہیں بیوی جتنی بھی شان والی ہو والدین کا تو مقابلہ نہیں نہ ہو توجہ ارے لوگوں کائنات کے مومن ہو میں تڑپ کر یہ جملہ کیوں نہ کہوں اگر ازواج محمد ازواج رسول کی مثل نہیں تو جس ماں کے بطن میں محمد نو میں اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے آج ارشد مغل صاحب کی دعوت پہ آنے والوں اے میں تو آڈا ماحول بیکھے ہے تقریرہ تے روزانہ کری دیاں 25 سال گزر گئے لیکن اس علاقے والی ہو میں انہاں ماما نو سلامی ادب کیوں نہ پیش کرا جنہ ماما نے تو ان زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے اللہ اللہ ہر بندہ تڑپ گیا ہے او میرا جمعہ دا نمازی یہ دی ایتھے بیٹری کمزور ہوئی پئی او میں صدقے جاواں ہن ساریاں پڑھنا ہے کمال اس ماحول دے اندر لوکاں دے زمانے تے بڑی سونی پگڑی ہے مسکرا کے پڑھنا ہے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے ہن جڑا بندہ نہ بولیا میں میک لے کے آ جانا سارے پڑھنا ہے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے کمال کمال میں پتہ تو نہیں کیوں آکھیا وہ دی وجہ ہے تسی تے میں اس کانفرنس کے اندر نہ ملک بن کے آیا نہ چیمے بن کے آیا نہ رانا تے رائی نہ مغل نہ چودری تے وڈیرے اسی محمد و آل محمد تے کمی تے براسی بن کے آیا لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے کمال کمال سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے اللہ اکبر کبیرہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے مازہ دے کا جلوہ لیا لج پالا دیا لج پالا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اینج بازو لہرا کے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے
میں اگے ایک گل کر گیا وا اوتھے جڑا دامن نامی پھیلائے انہاں نوں وی نواز دینے آئے ہائے او بن منگیا اینا نواز دینے او منگن والے نوکراں نوں کتنا جنہاں نوں میں ایتھے گل انہاں نوں تحفہ اور دین لگا ہوں ٹائم ال نہ ویکھیا جے میری ہولی ہولی مشینری ہوں گرم ہو آئی میں اے ہون ایک بیان کر کے آیا 58 کسائیاں لالیاں دے نال اتھے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ خطاب کیتا ہے اور اتھو 10:30 بجے گڈی دوڑائی میں بلال صاحب نے فرمایا سی بھائی 11 تو لیٹ نہیں ہونا غالباً 11:02 تے میں پہنچ گیا سا اللہ اکبر کبیرہ لیکن ہون محسوس ہی نہیں ہویا بینیاں تقریراں کر کے آئے بیٹھے توڑا پیار بڑا آلہ ہے ایدے قبلہ پتر کروں نکلیا نا ماں پوچھ دی پترہ کدے چل رہا ہے تے پتر حذیفہ نے امی میں در رسول تے چل رہا ہے ایس تو اگے تساں اندروں بھی داد دینی ہے تے باہروں بھی داد دینی ہے ماں بول کے اندھی پترہ پھر خالی واپس نہ آئیں اللہ دی قسم یہ صحابیہ ہے مومنہ ہے رب کی کاملہ بندی ہے اپنے بیٹے سے کہتی ہے آج در رسول سے میری مغفرت کی سند میں کہاں سے ہمت لاؤں رب کعبہ کی قسم ماں ہو گلاسی بابا جی ارے اپنے بیٹا سے کہتی ہے در رسول سے میری مغفرت کی سند لانا حذیفہ نے وعدہ کر لیا نبی کے در پہ پہنچے ابھی ارادہ کر رہے تھے میں اپنی امی کی آرزو رسول کے سامنے پیش کروں کہتے ہیں میں ارادہ کر رہا تھا ابھی لفظ میری زبان پہ آئے نہیں تھے اس نبی نے مسکرا کر پہلے کہہ دیا جا حذیفہ تیری ماں پکی جمتی ہے کمال 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 تو اڈا ماحول اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نال پیار کرنے والے حضرات بیٹھے ہو اب آبے جی وقار میرے نبی نال مفاہمہ کرنے والی ہو اتھے پھر گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ روے ساڑھے ورگے نکم میں آنا اے تھوڑا جنا ماسک تھلے کرو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ میرا میں تم لکھ کے دینا انشاءاللہ کرم ہو جائے گا ساڑھے ورگے او ایک بندہ رہ گیا پیچھے پتہ نہیں ہو کیڑی سوچ چپے ہیں ماشاءاللہ ایدے تیان کرو کب صدقے جاواں ساڑھے ورگے نکم میں آنو نبھان والا میرا نبی اللہ اللہ میرے آقا نال مفاہمہ کرنے والی ہو حضرت عائشہ تو صدیقہ دا میں نام لیا ام المومنین اور میں پوائنٹ بلا رضا مدنی صاحب پیش کر گیا اس مجمع نے بڑا حسین پوائنٹ سنے ہیں اب آبے جی وقار حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ عائشہ تو صدیقہ دیگر اللہ دی کو سمجھے جنیاں میرے نبی دی ازواج نے اے جب تک کملی والے دن کام اچ نہیں سڑنا آئیاں انہ دی مثل تھی جدو لجپال محمد نکاح بھی چاہیاں نے انہ دی مثل کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ تائیں جیسی پڑھنے ہونے اب میری نکاحوں میں اب میری نکاحوں میں ایک منٹ اے میں شیر پڑھنا ہے یہ تو ازواج رسول ہے عابد قریشی صاحب ساری زندگی میری گزر گئی عقیدہ اہل ایمان کا بیان کرتے ہوئے قبلہ آپ اسلم صاحب آپ کی بھی نظر کرنے لگا حاجی نواز صاحب آپ کی بھی نظر کرنے لگا سنو یہ تو ازواج رسول ہیں اللہ کی قسم ہمارا چیلنج ہے کوئی پسینہ رسول کی تو مثل ہے ارے کوئی پسینہ رسول کی مثل لائے اگر پسینے کی کو مثل لانے سے قاصر ہے تو لعاب رسول کی اور تو آڈا تیان لنگر آلو یہ نہ کرو ہونی تو تقریر شروع ہوئی ہے اب ادھر گلاس ہے پڑا ہوا چل ہے پڑا ہوا خالی گلاس ادھر دیکھنا میں نے پتہ جملہ کیا بولا وقاص صاحب کے دولہ بننے کی خوشی میں نے یہ جملہ کہہ دیا ہمارے نبی کا لعاب بھی بے مثل ہے اس کی میں دلیل دینے لگا ہوں سامنے دسترخوان لگا ہو کھانے پینے کی اشیاء پڑی ہو کوئی آدمی اس کے قریب دسترخوان کے قریب دائیں بائیں تھوکنے کی جرت نہیں کرتا اگر کوئی دائیں بائیں تھوکے گا لوگ کہیں گے اس کا سینس کام نہیں کرتا اس کو تمیز ہی نہیں میں قربان جاؤں جن کے لعاب کی مثل نہیں
وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور اپنا لعاب اللہ کے رزق پانی جو کڑوا تھا نا اس میں ڈالتے ہیں، اس لیے ڈالتے ہیں پہلے کڑوا تھا، جب محمد کا لعاب جائے گا بادو نکال کر تمام تڑپ کے اہل ایمان بیٹھے ہیں، فکر رضا کو گلی گلی پھیلانے والوں، فیضان رضا کی دعائیں مانگنے والوں، رب کعبہ کی قسم مغل صاحب میں آپ کو مبارکباد دینے لگا ہوں۔ ارے میرا نبی آئے کیوں؟ ابو بکر و عمر نے نبی سے کہا تھا ہم سے پانی پیا نہیں جاتا، پانی کڑوا ہے، قربان جاؤں۔ صحابہ کی عقیدے پہ صحابہ کو پتا تھا پانی کو کڑوا رب نے بنایا ہے۔ ارے آ محمد کے دروازے پہ گئے، توجہ، اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے، کل قیامت کو مان گیا۔ ابو بکر و عمر نے درے رسول پہ جا کر دنیا کو بتا دیا، دنیا کو بتا دیا خدا نے اپنی مرضی سے کڑوا پانی بنایا ہے۔ ہم ان کے دروازے پہ آگے ہیں جن کے اشارے کو بھی خدا رد نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب سنیے دولہ صاحب، آپ کی خوشی ٹرپل 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 اس میں اضافہ ہوگا۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اللہ کی مرضی میں ڈالا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اب فیصلہ کرنا تھا رب نے، آئے آئے وہ علا کل شیء قدیر ہے۔ اب خدا دیکھ رہا ہے، میں کہاں سے ہمت لاؤں؟ ارے خدا دیکھ رہا ہے، ایک طرف میری مرضی ہے، دوسری طرف میرے یار کا لعاب ہے۔ سرگودا والوں، ہوا کیا؟ جب لعاب دہن کڑوے پانی میں پہنچا، اللہ نے اپنی مرضی کو پیچھے رکھا، محمد کے لعاب کو مبارک ہو ارشد مغل صاحب کو جنہوں نے اپنے لہتے جگر اپنے شہزادے وقاص صاحب کی شادی کے موقع پہ اس رسول کا جشن منایا ہے، جن کا لعاب دہن۔ پتر تیری صحت بڑی ہے پر ڈھلا بڑا بیٹھا، اونچی بات رکھو سبحان اللہ، توجہ، جن کا لعاب، میں کہاں سے ہمت لاؤں؟ پیر عابد قریشی صاحب، جن کا لعاب اللہ کے کیے فیصلے کو تبدیل کروا دیتا ہے، جن کے لعاب کی اتنی پاور ہے ان کی آل کی پاور۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دونوں بازو اٹھائیے لہرا کر، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ اون بس کریے، ویسے دے اللہ اللہ، یہ دیکھو میرا پروگرام تقریر دا کو نہیں سی، پھر بھی پوری گھنٹہ تقریر ہو گئی، 2 منٹ کم پورا گھنٹہ میرا خطاب ہو گیا۔ اچھا جی مغل صاحب بڑی محبت آپ دی، اس پوری تقریر دا خلاصہ ان بیان کر لینے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں پتر گوڑے تھلے ایک جوان ہے ایسی، یہ بھی جاگ گیا ہے، کمال۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کمال کمال، اوے جیڑا وڈیرا بن کے آیا وہ نہ بولے، تے جیڑا کملی والے دا کمی تے مراسی بن کے آیا تڑپ کے، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ دونوں بازو اٹھا کے کری کیمرہ مارو جی ماشاءاللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔
جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اللہ اللہ میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو حضور دا جشن مناون والی ہو اج وقاص دولہ صاحب نوں مبارکاں دین واسطے آਉਣ والی ہو عائشہ تو صدیقہ دی نے سونیاں اے بڑی با حیات عورت ہے ان تے نہیں نہ پتہ تواڈے جوڑیاں دے نال عرش مولا دی اٹھائے جاندے عائشہ تو صدیقہ میرے آقا دی بارگاہ وچ رکھ دی نے سونیاں اے کدرے تواڈی توہین نہ کر دے وے او سرگودا والیو میرے آقا مسکرا پے نے امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا نہیں عائشہ اگر او باحیات میں تے رحمت بن کے آئے اللہ اکبر کبیرہ نعرہ حیدری ذرا جملے پر غور کرنا ہے حضور نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا بابا جی اتنی گل ہوئی نا وہ بی بی میرے آقا دے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہے میرے نبی نے روٹی دا لقمہ توڑیا ارشد مول صاحب امام الانبیاء نے روٹی دا لقمہ توڑ کے میرے نبی نے لباں تے رکھیا حضور نے نگلیا نہیں میرے نبی نے چبانا شروع کیتا ہے وہ کارے علاقے والے ہو میرے نبی نے خود دوجا لقمہ توڑے آئے سچی تلی دے رکھیا سجا بازو میرے نبی نے اگے بڑھا کے اس بی بی نو حضور آندے نے اج محمد دے دروازے تے آئی ہے لا روٹی دا ٹکڑا کھا لے اور سرگودا والے ہو میں کتوں ہمت لے آواں جدوں میرے آقا نے انہاں آکھیا نا لا روٹی دا ٹکڑا کھا لے او بےہودہ بی بی میرے نبی نو پتہ کی آندی آندی سونیا ماذا تے کاجل والے آ میں ہاتھ دی ہتھیلی والا نہیں کھانا میں او ٹکڑا کھانا ہے جڑا تواڈے لباں دے بوسے پیالے سے جڑا تواڈے ختم نبوت والے تالواں نال پیا لگدا ہے او علاقے والے ہو جدوں نے یہ مطالبہ کیتا کدی وقت ہوندا نا میں ڈنکے دی چور تے عرض کردا انج دا مطالبہ اج تک کسے دھی نے ماں کول نہیں کیتا اوے کسے پتر نے باپ کول نہیں کیتا جڑا مطالبہ اے مدینے دی بےہودہ بی بی اج محمد دے دربار تے بھی کر دیئے میں قربان جاواں اللہ دی قسم جے میرے آقا نے او دی جدو گل سنی ہے نا ہاتھ دی تھیلی والی روٹی دے ٹکڑے نو سرکار نے برتن وچ رکھے آئے تے جنو چھپا رہے سن کڑ کے تلی تے رکھ کے میرا نبی آندہ نہیں بی بی اللہ تیرا اے بھی مطالبہ محمد نے پورا کون دیتا ہے تینے قوموں چاہیے ماشاءاللہ اے چراغ تلے اندھیرا ہے اور سارے پڑھو کون دیتا ہے تینے قوموں چاہیے جتنے بالا ہے سچا ہمارا نبی گوج پیدا ہو جائے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ آپ کی محبتیں قبول کرے ادھر سننا میرے آقا نے جب عطا کیا کون سا روٹی کا ٹکڑا جو حضور کے لبوں کے ساتھ قبلہ عابد قریشی صاحب جو پانی اسماعیل کی ایڑیوں کے ساتھ لگے وہ آب شفا تو جو محمد کے لبوں کے ساتھ کھول کے آپ کو سبحان اللہ کیا آپ کو سبحان یہاں پہ میں چند جملے کہنے لگا ہوں شاہ جی آپ سے دعا لینی ہے اسماعیل کی ایڑی کی عظمت کو سلام بلال رضا صاحب آپ کی ایڑی کی عظمت کو سلام لیکن ارشد مغل صاحب نے پتہ ہے کن کا جشن منایا ہے جن کے قدم یسرب پہ لگتے ہیں یسرب مدینہ بن جاتا ہے جن کے قدم یسرب پہ لگتے ہیں وہ حرم بن جاتا ہے اب اس جملے پہ وہ بندہ بھی بولے گا جو بخل کا بیمار ہے اس نے بولنا ہے وہ پتہ جملہ کیا ہے قبلہ وہ جملہ یہ ہے کہ ان کے قدموں کی خیرات کا یہ عالم ہے کہ مسجد نبوی کے مخصوص ٹکڑے پہ لگتے ہیں وہ ریاض الجنہ بن جاتے نعرہ حیدری قبلہ شاہ جی یہ سنی مچل گئے ہیں
जागो, अपने अकीदे पे नाज करो। रब्बे काबा की कसम, हमारे गले में उनकी गुलामी का पटा है। अरशद मुगल साहब ने अपने लख्ते जिगर की शादी के मौके पे उनका जश्न मनाया है, जिनकी अथॉरिटी का ये लेवल है कि उनके कदम लगते हैं तो सारी मस्जिद नबवी नहीं, मखसूस टुकड़ा रियादुल जन्नत तमन्ना है। ये लफ्ज पढ़ता जाऊं, अरे रूह बर्बाद कर दे। माँ पई न पई थी मैं मिंबरी रौदा तुम मिर रियादिल जन्ना। बाबा जी मैं तड़प कर क्यों न कहूं, जिनके कदमों की खैरात में इतना हुस्न है, उनके हाथों की खैरात में। मुर्तजा मेरा बेटा बड़ा हसीन साउंड चला रहे हो, मैं आपकी नजर ये जुमला कह, वो जो है ना बैतुल ममूर का खतीब, वो कहता है दुनिया को ये भी बताओ मैंने किसी और की तलियों को नहीं चूमा। बोलो ऊंची बात ना खुशबान। जबरील कहता बता दो मैंने भी किसी और की तलियों को नहीं चूमा, मैंने भी मुस्तफा की तलियों। बिलाल साहब मैं तो जुमला कहने लगा हूं, वो जुमला बड़ा कीमती है। रातें आती जाती रहती हैं, ये नींद हमारी कब्रों के अंदर पूरी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सोएंगे ऐसे जिस तरह दूल्हा पहली रात दुल्हन सो जाती है। मेरे नबी से वफाई करने वालों, जुमला बड़ा कीमती है। जिनकी तलियां जबरील ने चूमी, उनके लोगों को हलीमा ने चूमी। हजरत समझ गए हैं, अगर तलियों को चूमने वाला तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उसकी अजमत का ये आलम है कि वो जिस रात को है वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अगर तलियों को चूमने वाले का मकाम ये है तो जिसने मोहम्मद के लबों को गोंगना तो मिट्टी नहीं लानी, इत्थे उतले लेवल ते हुण कोई बंदा घड़ी वाल ना वेखे, तुसां मेरी तार छेड़ दीजिए, समझ आई जे। मेरा मूड कोई नहीं है लेकिन कमाल तुहाडा मूड, अरे माहौल इन्ना लै इत्थे तड़प के पढ़ना। तू लुट लई खुदा दी खुदाई हलीमा, तू लुट लई खुदा दी खुदाई हलीमा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह अकबर कबीरा। ओ लोगो एक बारी तड़प के बोलो, इत्थे ते जंगल दा शेर हलीमा दी बकरी वापस ले आके ते कदमां विच रख के शेर भी आंदा तू लुट लई खुदा दी खुदाई हल। दोनों बाजू चाके लिया से शर्म मेरा पुत्र रिकॉर्डिंग कर। तू लुट लई खुदा दी खुदाई हलीमा। और कोई बोले ना बोले, जड़ा पीर सियाल दा नौकर है ओ ते बोलेगा, अरे जड़ा फैज़े मिल्लत दा वफादार है ओ ते बोलेगा, ओ जेड़ा मेरे बाबा जी अल्लामा खादम रज़वी साहब दे मिशन नाल प्यार करने वाला ओ बोलेगा। और कोई बोले ना बोले ते जड़ा सुल्तान ने बाहू दा नौकर है ओ बोलेगा तू लुट लई खुदा दी खुदाई हलीमा। बड़ी मेहरबानी, बाजू थक गए ने सदके जावा, मैं 50 साल के नेड़े लगन वाला बहमदिल्ला ते सुबह शाम की उठिए तड़प के तू लुट लई खुदा दी खुदाई हलीमा। हाय हाय बनी तू मोहम्मद दिदाई हलीमा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरगोदा वालियो, जिन्हां दे रोजे दी झलक वेखने नाल तेरे मेरे वास्ते शफात वाजिब हो जाती है, उन्हां दे लबां नूं हलीमा ने चुमिया। तवज्जो मन सारा कबरी वजबत लहू शफाती। जिन्होंने समझ आइए इत्थे फिर बाजू लिया के तू लुट लई खुदा दी खुदाई हलीमा। बनी तो मोहम्मद दिदाई हलीमा। हुण एंड ते ए पढ़ लेने जी दी खातिर कुल कायनात बनी, चूंकि जश्न जी दी खातिर कुल कायनात बनी। अज उस दी आमद आमद
جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد اے سرگودا والیو نبی او بھی شان والا ہے جنہیں 6 کلومیٹر دے فاصلے تو کیڑی دیاں گلاں سنیاں نے نبی او بھی شان والا ہے جنہیں چھڑی ماری پتھراں وچوں پانیاں دے چشمے جاری ہوئے نے اوے نبی او بھی شان والا ہے جنہیں لکڑ دی بیڑی بنا کے پانی تے ترائی او بھی شان والا ہے جنہیں ٹھوکر ماری مردے زندہ ہوئے نے او بھی شان والا ہے جنہیں اپنی قمید ذریعے یعقوب علیہ السلام دی نظر واپس کروائی ہے او بھی شان والا ہے جڑا دلہا بن کے جنتیاں سیراں کردا رہا ہے ہیں سارے شان والے لیکن اللہ دی قسم چاہ کے آنا وا انہاں ساریاں دی ہاتھے تے جدا جشن مغل صاحب نے منایا اس مٹھے محمد دی جنہوں سمجھ آئی بڑی مہربانی آج اللہ دی قسم چاہ کیا نا آج تسا حق ادا کیتا ہے نبی نا اینج پیار کرو لوگ آکھن اے نبی دے عشق وچ پاگل ہو گیا اے ارے دیوانہ ہو گیا ایک باری پھر بادو پار کر کے لہرا کے ارے مجنو اے دیوانیہ دی طرح پڑھو جی دی خاطر کل کائنات بڑی ایک بندہ رہ گیا پوری محفل وچ ایک بندہ رہ گیا پتہ نہیں ہو دیتے میری تقریر دا بہت اثر ہو گیا یا تبدیلی دا زیادہ اثر ہو گیا جی دی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد جی دی خاطر دن تیراج بڑی اج اس دی آمد آمد نعرہ حیدری اب سننا وہ بات چلی گئی جو نبی کے لبوں کے ساتھ لگی ہائے ہائے قبلہ عبد قریشی صاحب میں نے زندگی میں پہلے یہ پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا مجھے نبی نہ بناتا مجھے محمد کا امتی بناتا ویسے بلال صاحب ایک بات میں کہنے لگا ہوں سرگودا والو حضور کا امتی ہونا مغل صاحب سرکار کا امتی ہونا یہ وہ اعزاز ہے جو نبیوں نے مانگا ہے جو رسولوں نے مانگا ہے جو پیغمبروں نے مانگا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے میں کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہوں ارے نبیوں نے جو اعزاز مانگا اللہ نے ہمیں بن مانگے آپ کی عظمت کو سلام نبی سے وفا کرنے والوں پھر ہم شادی کے موقع پہ غمی اور خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ کا جشن نہ منائیں تو کیا کریں جشن منا کر ہم دنیا کو بتاتے ہیں جدہ کھائیے عہدے گل کا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت بہت باکمال ماحول بابا جی یہ تو میں نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا میں نے پڑھا ہے میرے پاس بکس پڑھی ہیں اس کے اندر میں نے اسٹڈی کی عیسیٰ نے یہ عرض کیا تھا مالک مجھے وہ موقع دیتا میں نلین مصطفیٰ کریم کے تسمے اپنے ہاتھوں سے ڈال لیکن اسی ہفتہ کے دوران میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز اسٹڈی کی ہے کہ اسی عیسیٰ روح اللہ نے کہا تھا میرے ہاتھ اس قابل کہاں ہائے 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 رب کعبہ کی قسم روح اللہ نے کہا میرے ہاتھ اس لائق کہاں کہ اے مولا تیرے محبوب کے نلین کے تسمے ان ہاتھوں سے ڈالوں میرے ہاتھ اس قابل نہیں میں کہاں سے حکمت لاؤں میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں ادھر ہاتھ ہیں روح اللہ کے ادھر تسمے ہیں نلین مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ عیسیٰ کہتے ہیں میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ میں نلین مصطفیٰ کے قسمیں ان ہاتھوں سے ڈالوں قربان جاؤں مجھے کہنے دو سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا کمال ماحول اس سے ماحول کے اندر
اور کوئی پڑھے نہ پڑھے داتے ذکر لیاں بازو چاہ کے پڑھنا جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی علامہ فاروق صاحب ہے تھوڑے پیچھے کو پالٹی ہے انہوں نے قابو کرو یہ چھائے پہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کمال کمال کوئی مثل نہیں ٹولن دی چپ کر میری علی اے جان یوں بولن دی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کمال کمال نعرہ حیدری اب سننا میں نے اب نہ نقطوں میں نہیں جانا بس کلوز کرنے لگا یہ لقمہ بلال رضا صاحب جو نبی کے لبو کے ساتھ لگا جو وما ینطق عن الہوا والی زبان کے ساتھ لگا جو حضور کے ختم نبوت والے تعلموں کے ساتھ لگا آپ کو پتہ ہے یہ زبان اور اس کے اوپر جو لعاب ہے اس کا پتہ مقام کیا ہے 7 دن فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے علی کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی علی نے اپنی امی کا دودھ نہیں پیا جب تذکرہ مصطفیٰ سے ہوا اللہ کی قسم میرے نبی نے نا یہ نہیں کہا یہ ریزن ہوگی وہ ریزن ہوگی یہ وجہ ہوگی نا فوراً حضور نے پتہ کیا کیا علی کے لبوں کو کھولا علی کی زبان پہ اپنی زبان رکھ دی ہائے 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 جس علی کی پہلی نظر رخے مصطفیٰ پہ نا اسی علی کی پہلی خوراک ماں کا دودھ نہیں محمد کا کیا آلہ حضرت آلہ کمال ویسے جنیاں تقریرہ میں سرگودش کی تھیاں آئی تو اڈا ٹاپ آف دا لسٹ نمبر ہزاران دی تعداد بھی تقریرہ کر چکے ہیں لیکن کمال تو اڈا ماحول تو اڈے وجود اتھے نے تے روحاں نبی دے روزے دا تمام خزان اتار ماشاءاللہ بس میری تقریر ختم ہے میرے آقا نے وہ جو جب وہ اپنا لنگر کیا نہ آتا اس خاتون کو جس کی نگاہیں جھکتی نہیں تھی اب اٹھتی نہیں آئے اللہ کی قسم جس کے سر پہ دوپٹہ آتا نہیں تھا اب اترتا نہیں بس میرا خطاب اب ختم ہونے لگا میں کہاں سے مطلب میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں مدینے کی عورتیں اس سے پوچھتی ہیں یہ شرم و حیا کہاں سے لائی یہ قرآن تمہیں کہاں سے ملی رب کعبہ کی قسم یہاں اشدوں کے لفظ ہیں اس میں تفضیل کا سیغہ محدثین نے لگایا اس خاتون کے لیے اشدوں کا مفہوم پتہ کیا ہے محدث فرماتے ہیں جب سے اس نے نبی کے لنگر کا ٹکڑا کھایا مدینے کی عورتیں شرم و حیا میں پیچھے رہ گئی یا آگے بڑھ گئی اب توجہ چاہتا ہوں اب اس کی آنکھیں پاک اس کی سوچ پاک اس کا ظاہر پاک اس کی فکر پاک اس کا باطن پاک اس کا اٹھنا پاک اس کا چلنا پاک اس کا بیٹھنا پاک اس کی سیرت پاک اس کا کردار پاک توجہ میں کہاں سے ہمت لاؤں مدینے کی بےہودہ عورت ہو اس کو میرے نبی کے لنگر کا ایک ٹکڑا نصیب ہو جائے وہ اتنی پاک تو جس ماں کے بدن میں محمد 9 مہینے پھر بھی جس نہیں مننا پھر ہوں میں دیکھ رہا لنگر بھی آ گیا دیکھو لنگر دی گال چھڑی پار لنگر دے برتن کھڑک رہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری پھر بھی جس نہیں مننا فرشتیاں پھد لینے وہ نہ اوتھے ہی مد لینے اب پہ کولے کھاندے راسنا سن کو بھی چواد لینے
میں ایک جگہ تے شیر پڑھیا، ایک بندہ میں کہنے لگا دلیل نہ شیر پڑھو، میں کیا بڑیاں بڑیاں دلیلاں نے، ایک میں تین دلیل دینا، انہیں کہا دسو، میں کیا حضرت عمر نے ایک بندے نو ماری تلوار، سر لا کے رکھ دیتا، آپ دا نام کی ہے ریاست صاحب، یاسر فاروق صاحب، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر لا کے رکھ دیتا، وہ دے چہرے تے داڑھی بھی سی، سر تے پگڑی بھی سی، جنہوں آپ نے ماریا، مدینے دے لوگوں کیا امیر المومنین تو سائن مار گتے ہیں، یہ مسیحتے ہوندہ سی، قرآن پڑھدا سی، چہرے تے داڑھی سر تے پگڑی تے تو سائن یہ دے ٹوٹے کر چھڑے، حضرت عمر نے پتہ کی فرمایا، میں اس بندے نہ کہا، میں کیا پڑھ قرآن تے قرآن دیاں تفسیراں دا مطالعہ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا میں دیاں پڑھیاں نمازاں نو کی کراں، انہیں میرے رسول دے فیصلے دا حیا ہی نہیں کیتا، اے تھیوری کیوں بول رہے ہو؟ نہیں انج تڑپ کے بول، دشمن من جائے ایدہ جینا بھی نبی واسطے، مرنا بھی نبی میں ہاتھ بند کر، کمال آپ کی محبت تڑپ گیا ہے مجمع، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 4 دن کی زندگی ہے، یہ زندگی یوں گزارو جس طرح 17 سال کا علم و دین گزار گیا، یہ بقایا زندگی ہمیں، میں مولویوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے پیٹی بھائیوں سے کہتا ہوں، ارے نبی کا صدقہ رب نے بڑا کچھ دیا، آؤ میدان میں زندگی یوں گزارو جس طرح 55 سال کی عمر میں امیر المجاہدین زندگی گزارو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اینڈ تے اس جنے دا ذکر کرنا جنہوں میرے نبی نے اپنی دھی زہرا عطا فرمائی، وہ جڑا دولہ بن کے محمد دروازے جدا نام علی ایک نعرہ حیدری، جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو، کلی کو سمجھو، جے سدھے راہ دی تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو، ایک گل شیراجی دی یاد رکھ لے، جے راز معاشر نجات چاہنا، جے پل تو سوکھا کراس چاہنا، تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو، میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی، اور انج بولو میرا دل کر دے میں کم از کم 1.5 گھنٹہ اور تقریر کر جاؤں، ایتھے بعد لے آگے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی، انج بادو چاہ کے لہرا کے میں حیدریاں، اللہ دی قسم جے وقاص صاحب نے آج اپنی شادی دے موقع تے نبی دا جشن منا کے عملی طور تے دسیا، میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی، او پختہ والے نے لوگ جنا دا نعرہ علی علی کریا کرو، عزت والی موت نصیب ہوئے گی، وہی علی علی کر تینوں مردیاں محمد دی دید نصیب ہو جائے گی، علی علی کرے گا تیری قبر جنت دا ٹکڑا بن جائے گی، میں حیدریاں میرا والا علی علی۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک کام کرنا جی، بعد میں لنگر شریف میں اپنی طرفوں پیش کرن لگا 500 روپیہ مسجد حاضہ دی خدمت، تسی بھی اگے آؤ تے خدمت کریے، مرکز دی نا خدمت سارے، میں اے نہیں دسنا میں انہیں چاہی دیں، ہاں جی میں وہ گل کرنی کو نہیں، سارے دوست اٹھو اگے آؤ کہ اس مرکز دی فیضان عطار دی خدمت انشاءاللہ میرا مولا اپنی بارگاہ وچوں انگنت عطا فرمان گے۔ اے میری طرفوں بابا جی 500 روپیہ تو اس مرکز دی خدمت، چونکہ بہت خوبصورت ہے، حضور دے عاشقاں دا مرکز ماشاءاللہ، 50 روپے یہ چھوٹا سا شہزادہ، 500 روپیہ ماشاءاللہ ارشد مغل صاحب نے ماشاءاللہ اپنے بیٹے کی خوشی کے موقع پہ آپ جتنے ماشاءاللہ یہ جوان ماشاءاللہ 200 روپیہ، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے، یقیناً اس کا آپ کو ثواب، میرا یہ 100 روپیہ، یہ جوان 50، جتنے ماشاءاللہ یہ میرا دوست 50،
یہ 100 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میرا بیٹا 200 روپیہ ماشاءاللہ. یہ پکڑیں جی یہ 100 روپیہ. عزیز بچہ آگے ہیں ماشاءاللہ. بلال رضا مدنی صاحب نعرہ حیدری 600 روپیہ. اللہ اکبر کبیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1000 نعرہ حیدری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ 100 روپیہ نعرہ حیدری. یہ میرا جوان 100 روپیہ ماشاءاللہ. کمال کمال. دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا. یا حسین آپ نے مرنے کو جینا